سیاسی شخصیت عمران خان کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی حاضری اور نگران شورا سے ملاقات۔ پاکستان کی سیاسی شخصیت عمران خان نے منگل کے روز دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے دعوت اسلامی کے نگران شورا حاجی عمران اتاری اور مجلس رابطہ کے اراکین سے ملاقات کی۔ اسلام آباد میں کیونکہ رہائش بھی قریب ہے تو G11 میں ہمارا مرکز ہے، جی تو ضرور کبھی وقت نکالیں، وہاں پر جمعرات کو اجتماع بھی ہوتے ہیں۔ جتنی سانس سے اتنی نیکیاں کما لیں، ماشاءاللہ، بعد میں مرنے کے بعد نیکی کمانے کا موقع نہیں ملتا۔ ویسے آج کل تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ تبلیغ کی جائے سچائی کی، سنت کی۔ خان صاحب، اس کا ہم بھی برسوں سے دعوت اسلامی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ مجھے 91 میں چینج ہوا ہوں اور دعوت اسلامی میں نے جوائن کی ہے۔ ہم نے جو آج اتنا بڑا جو نظام اور لاکھوں اسلامی بھائی، کیونکہ کوئی کرپٹ میں تھا، کوئی جیل میں تھا، کوئی کیا تھا، کوئی کیا تھا، کوئی رشوتیں لیتا تھا، کوئی طرح طرح کی بدعنوانیوں میں، بد کرداری میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ ان میں جو چینجز آیا نا، جو میں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بات کرتا ہوں، اس کی بہت بنیادی بات یہ نظر آئی کہ ہمارے امیر اہل سنت کے بیانات، نیکی کی دعوت اور ان کی سب تبلیغ کی وجہ سے جب لوگوں کے دل میں خان صاحب خوف خدا پیدا ہوا نا، اللہ کا ڈر، اب آپ اکیلے میں ہیں تب بھی آپ نیک کریں گے، لوگوں میں تب بھی آپ نیک کریں گے، اور اللہ کا ڈر قائم ہوگا تو ذرا کہ قیامت کی پرسش کا ڈر آئے گا کہ مجھے پوچھا جائے گا قبر میں ہے، حشر میں۔ میں نے ایک کتاب آپ کے لیے میں نے رکھی تھی، میں کہا انشاءاللہ آپ کو امین، اچھا میں نے زمزم کا پانی بھی تیار رکھا تھا، میں نے کہا خان صاحب کو زمزم پلائیں گے، امین خان صاحب کو زمزم بھی پلائیں، ان کے ساتھیوں کو بھی زمزم پلائیں، ماشاءاللہ۔ جی خان صاحب، یہ کتاب ہے تو میں نے نیت کی تھی کہ میں انشاءاللہ آپ کو تحفے میں دوں گا۔ کیوں اس کتاب کو آپ نے چوز کیا؟ اصل میں یہ ان کو خلفۂ راشدین، خلافت راشدہ میں بھی ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کی بہت بڑی بات ایک یہ بھی سامنے آئی ہے کہ 30 مہینے میں 2.5 سال میں یہ انقلاب لے کر آئے تھے۔ یہ زمزم شریف ہے، یہ انقلاب لے کر آئے تھے، اور میں نے ان کے جب اسباب پڑھے انقلاب کے اور چیزیں پڑھی تو اس میں چند چیزیں جو سامنے آئیں وہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے آتے ہی اپنے لیے جو انہوں نے جس طرح کے لوگ جمع کیے اور جس طرح کے انہوں نے رولز بیان کیے، جس طرح کے انہوں نے قوانین بیان کیے، تو الحمدللہ اس سے کافی میں نے دیکھا کہ فرق پڑا ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے۔ تو میں نیت کی تھی کہ انشاءاللہ کوئی کتاب تحفے میں دوں گا، تو میں نے یہی کی کہ اس کو اگر آپ اپنے اس میں لے لیں گے نا مطالعے میں بھی، اور پھر اس کو بیان بھی کریں کہ دیکھیں فلاں جگہ پر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اپنے حکمرانوں کو یہ سمجھایا، اپنے ماتحت کو یہ سمجھایا۔ لیڈر کے لیے ایک زبردست نہیں، کامیاب ریاست، کامیاب ادارہ، کامیاب لیڈر بننے کے تمام تر میں سمجھاؤں گا مدنی پھول قرآن و حدیث و خلفۂ راشدین کی، خلفۂ اربعہ کی روشنی میں اگر میں دیکھوں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو ان کی سیرت میں، اچھا پھر اسلام کے پہلے مجدد ہیں، اسلام میں کم و بیش 100 یا اس کے آس پاس مجدد آئے ہیں، ان میں یہ اسلام کے پہلے مجتہد آئے ہیں، یہ مجدد تھے۔ ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد پیدا فرماتا ہے جو دین کے معاملے کو درست کرتا ہے۔ ان کی مشاورت کے تعلق سے کچھ آپ فرمائیں کہ ان کی مشاورت میں کون سے لوگ تھے؟ خوف خدا والے اور علماء، پھر ان کی مجلس کا یہ عالم تھا شاہد بھائی کہ ان کی مجلس میں یہ علماء کو اور دیگر کو بٹھا کر موت کا واعظ سنتے تھے، موت کا واعظ سنتے تھے اور اپنے لوگوں کو سنواتے تھے تاکہ وہ دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ وہ اچھا مسلمان بن گیا تو وہ اچھا شہری بھی بن جائے گا، وہ اچھا انسان بھی بن جائے گا، وہ کرپشن سے بھی۔ حاجی عبدالحبیب دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے صحیح، تو آدمی کیا کرے گا؟ خان صاحب، یہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب
اس کی ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ 100 ایگزامپلز ہیں اس کے اندر. کہاں کہاں ہم جملہ ایسا کہہ جاتے ہیں جو غیبت ہو جاتی ہے. اس میں مطالعے کو ضرورت ہے. اس صاحب کے ساتھ جانی چاہیے کہ مطالعے میں رہیں.